بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم اسکالرس DH میں خوش آمدید۔ میں غلام حیدر، مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع حکایات اولیاء 1 فروری 1985 میں یہ بیان فرمایا تھا۔ بہترین بیان ہے، انشاءاللہ سننے سے عمل کرنے سے نجات ہوگی اور ثواب بھی ہوگا۔ اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ نئے سننے والے دوست جو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اس کا آج پہلا حصہ سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، اس کی تابع داری کرنے والے بندے، اس کی مرضیات پر چلنے والے بندے، سبحان اللہ، دنیا کے حوادثات اور تھپیڑوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر خیر کرنے والے بندے۔ بے شک اصل میں بندے یہی لوگ کہلانے کے حقدار ہیں۔ میری تیری غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں۔ بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ صوبے سندھ سکھر کے علاقے میں حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلی کہاں تھی؟ مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خادم، جس کی آج ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اللہ۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں۔ گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں۔ کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں، اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ سبحان اللہ۔
ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، بے شک وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ اللہ۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے۔ کوئی بات پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ اللہ۔ مسافر اس وقت تو نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شیطیر نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، سبحان اللہ۔ میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ اللہ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ آمین۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا کہ اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ استغفر اللہ۔ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ صحیح۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا۔ اللہ۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہم قلوب لا یفقہون
يفقهون بها، سبحان اللہ. جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. سبحان اللہ. ام لہم آذان لا یسمعون بها، ام لہم آذان یسمعون بها، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. اللہ استغفر اللہ. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. سبحان اللہ. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. توبہ توبہ. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. استغفر اللہ. اللہ. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا. فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی. اللہ. بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. اللہ. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا،
جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ استغفر اللہ اللہ۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا کوئی تقریب کرتا سب سے پہلے نمک آتا تھا، ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اللہ۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا کہ ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ توبہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ بے شک۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع حکایات اولیاء 1 فروری 1985 میں یہ بیان فرمایا تھا مدنی مسجد بہاولپور روڈ ملتان پاکستان میں۔ تو انشاءاللہ آج اس کا پہلا حصہ آپ نے سماعت کیا، دوسرا حصہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ